بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ اس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مختلف مہمات پر بھیجا، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ آج کی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دلسوز واقعات آپ کو بتائیں گے۔ ایک واقعہ رجی کا واقعہ ہے، جبکہ دوسرا واقعہ بئر معونہ کا واقعہ ہے۔ دونوں واقعات نہایت دلسوز ہیں اور ان واقعات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا تھا۔ آپ کو یہ واقعات پوری تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بھر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، پہلے بھی ذکر ہوا کہ غزوہ تبوک کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ میں خود حصہ نہیں لیا، البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مختلف مہمات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ فرماتے رہے۔ جن مہمات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ نہیں لیا، ان مہمات کو سرایا کہا جاتا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سرایا سریہ کی جمع ہے۔ ایسے سرایا غزوہ تبوک سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی۔ یاد رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 47 مرتبہ کے قریب صحابہ کرام کو سرایا کے لیے روانہ فرمایا۔ ان میں سے واقعہ رجی اور واقعہ بئر معونہ بہت دردناک اور مشہور ہیں۔ پہلے واقعہ رجی کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات کے مطابق قبیلہ ازل اور قبیلہ کارا کا ایک گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں دین سکھانے کے لیے اپنے کچھ صحابہ بھیج دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 6 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: مرثد بن ابو مرثد غنوی، خالد بن بقیر لیسی، عاصم بن ثابت بن ابو الفلاح، خبیب بن عدی، زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرثد بن ابو مرثد کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آخر یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے۔ رجی حجاز کے ایک ضلع میں واقع تھا۔ یہاں پہنچ کر قبیلہ ازل اور کارا کے لوگوں نے قبیلہ حزیل کو آواز دی۔ قبیلہ حزیل کے لوگ فوراً آ گئے، گویا سازش پہلے ہی تیار کر لی گئی تھی۔ یہ لوگ انہیں سازش کے تحت لائے تھے۔ قبیلہ حزیل کے لوگوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ ان لوگوں نے ان صحابہ کو گھیر لیا، انہوں نے بھی تلواریں سونت لیں۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت مرثد، خالد بن بقیر، حضرت عاصم اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، جبکہ زید بن دسنہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہم گرفتار ہو گئے۔ یاد رہے، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا۔ اس کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انہیں ان لوگوں سے خرید لیا اور قتل کروا دیا۔ رہ گئے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں مکہ سے باہر تعنیم کے مقام پر لایا گیا تاکہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، مناسب سمجھو تو قتل کرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت بہت اچھی طرح اطمینان اور سکون سے پڑھی۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا، میرا جی چاہتا تھا یہ 2 رکعت زیادہ لمبی پڑھوں، لیکن تم خیال کرتے کہ میں موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ اسلام میں قتل سے پہلے 2 رکعت نماز سب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی تھی۔ اس کے بعد پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا اور اچھی طرح باندھا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، بس تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچا دے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اے اللہ، ان کفار کو گن لے اور انہیں الگ الگ کر کے قتل کر اور ان میں سے ایک بھی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد کفار نے انہیں شہید کر دیا۔ قریش مکہ کی ایک عورت سلافہ کے 2 بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس نے منت مانی تھی کہ کوئی مجھے عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لا کر دے گا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی۔
حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس منت کا پتہ تھا، چنانچہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری لاش ان کے ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ جب انہیں شہید کر دیا گیا اور وہ لوگ لاش کو اٹھانے کے لیے بڑھے تو ان پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت لاش اٹھا لیں گے، رات کو تو شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی، لیکن روایات کے مطابق رات کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک ریلا بھیجا جو لاش کو بہا لے گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بھی پوری ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہ خبر سنائی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ واقعہ رجیع کے دنوں ہی میں بئر معونہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عامر کا سردار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کی بجائے اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیغام نہایت شریفانہ اور اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو نجد والوں کی طرف بھیج دیں، وہاں قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم آباد ہیں، وہ وہاں دین کی دعوت دیں، مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد والوں کی طرف سے اندیشہ ہے، کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابو عامر کا چچا عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی سخت مخالف تھے۔ آپ کی بات سن کر ابو عامر نے کہا، آپ کے صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذمہ داری میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ لے کر ابو عامر چلا گیا۔ آپ نے حضرت منظر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 یا 70 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ سب کے سب نہایت عابد اور زاہد صحابہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور بئر معونہ پر جا ٹھہرے۔ بئر معونہ بنی عامر اور بنی سلیم کی سرزمین کے درمیان تھا۔ یاد رہے، بئر کنویں کو کہتے ہیں، یعنی معونہ کا کنواں۔ اس علاقے کو ہرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سیاہ پتھر کثرت سے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہاں پہنچ کر ان حضرات نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دیکھ کر عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اسے دیا۔ اس نے خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ادھر حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے خط دیتے وقت ان سے کہا، اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ابھی یہ وہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کو اشارہ کیا، وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلو میں نیزہ دے مارا۔ نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ فوراً ہی ان کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں شہید کرانے کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے لوگوں سے کہا، اب اس کے باقی ساتھیوں کو بھی قتل کر دو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ آنے والے حضرات ابو عامر کی پناہ میں ہیں۔ ان کی طرف سے انکار سن کر عامر بن طفیل نے بنی سلیم کو پکارا۔ اس کی پکار پر قبیلہ اسب، رال اور زکوان کے لوگ فوراً آ گئے۔ یہ سب مسلمانوں کی طرف بڑھے اور انہیں گھیر لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً تلواریں سونت لیں۔ جنگ شروع ہو گئی۔ آخر لڑتے لڑتے یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان میں صرف کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ زندہ بچ گئے۔ وہ شدید زخمی تھے۔ کفار نے انہیں مردہ خیال کیا۔ بعد میں انہیں میدان جنگ سے اٹھایا گیا تھا اور یہ ان زخموں سے تندرست ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی اس لڑائی میں زندہ بچ گئے تھے۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا تھا تو یہ دونوں اس وقت اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ان صحابہ کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ گھیرے میں آنے کے بعد مسلمانوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہمارے پاس تیرے سوا ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو ہماری طرف سے تیرے رسول کو یہ خبر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی یہ خبر صحابہ کرام رضوان اللہ کو سنائی۔ تمہارے بھائی مشرکوں سے دوچار ہو گئے
मुशरिकों ने उन्हें शहीद कर दिया है। उधर अमरो बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी ऊँट चराने गए हुए थे। उन दोनों ने पड़ाव की तरफ मुर्दार खोर परिंदों को मुंडलाते देखा तो परेशान हो गए। समझ गए कि कोई ख़ास वाक़या पेश आ गया है। चुनाचे ये फ़ौरन अपने साथियों की तरफ रवाना हुए। उस वक्त तक सहाबा कराम के कातिल वहीं मौजूद थे। यह हौलनाक मंजर देखकर हज़रत अमरो बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथी ने पूछा, अब क्या राय है? हज़रत उमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, मेरी राय है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाएं और इस सानही की खबर कर दें। इस पर उनके साथी ने फरमाया, मगर जिस जगह मंजर बिन अमरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा आदमी शहीद हो चुका है, मैं वहां से अपनी जान बचाकर नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है, मैं भी तैयार हूं। अब दोनों ने तलवारें सौंत लीं, दुश्मन को ललकारा और उनसे जंग शुरू कर दी। आखिरकार हज़रत अमरो बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गिरफ्तार हो गए, जबकि उनके साथी सहाबी शहीद हो गए। कहते हैं आमिर बिन तुफैल की मां ने एक गुलाम आज़ाद करने की मन्नत मान रखी थी। उसने अपनी मां की मन्नत पूरी करने की खातिर अमरो बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आज़ाद कर दिया। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ। सारे सहाबा गमगीन हो गए। रिवायात बताती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन तुफैल के लिए बद्दुआ की। बद्दुआ के नतीजे में वो ताउन के मर्ज में मुब्तला होकर हलाक हो गया। बैरे मऊना की लड़ाई की खास बात यह है कि इन शहीद होने वाले सहाबा में हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी थे। जब ये शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी लाश को ऊपर उठा लिया। उनकी लाश फिर ज़मीन पर उतार दी गई। उन्हें कत्ल होने वालों में तलाश किया गया, लेकिन उनकी लाश ना मिली। ये बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमिर बिन फ़हीरा की लाश को फरिश्तों ने दफन किया है। रिवायात में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से इतना सदमा हुआ था कि मुसलसल 1 माह तक सुबह की नमाज में दुआए कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे और बैरे मऊना पर शहीद किए जाने वाले सहाबा के कातिलों के हक़ में बद्दुआ करते रहे। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या रजी के कातिलों के हक़ में भी बद्दुआ फरमाते रहे। दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इस दीन के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं और सहाबा की कुर्बानियों और उनके बाद ताबईन और हमारे असलाफ ने इस दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज मैं और आप मुसलमान हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि दीन पर किसी किस्म की आँच ना आने दें। इस दीन के लिए अपना माल, अपनी जान और अपना वक्त कुर्बान करें। ख़ुद भी दीन को सीखें, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें और दीन की ऐसी मेहनत करें ताकि हमारी नस्लें भी इस दीन पर कारबंद रहें। यदि हमारी आज की इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।